حصہ اول میں ہم نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اردو میں طریقہ تدریس کیا ہوگا۔ سب سے پہلے گزشتہ معلومات کا جائزہ بذریعہ تخلیقی طریقہ کار، اس کے بعد نئے عنوان کا تعارف، اور اس کے بعد اہم الفاظ کا تعارف، اس کے بعد سبق کی یا نظم کی بلند خوانی اور مشکل الفاظ کے معنی بتائے جائیں گے۔ جانچ کریں گے، سرگرمی کریں گے اور گھر کا کام بتائیں گے اور اختتام کریں گے۔ میں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ جن اسباق کے آخر میں گرامر سے متعلق کوئی کام دیا گیا ہے، سبق کی بلند خوانی کو کرواتے ہوئے ہم نے اس کام کو ساتھ ہی کروا دینا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جماعت اول کا ایک سبق ہے اور اس میں دیا گیا ہے اسم کی تعریف۔ گویا طلبہ سبق کے اختتام پر اسم کے متعلق بھی جان پائیں گے۔ اب جیسے ہی آپ نے یہاں تک سبق کی بلند خوانی کروائی تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے بلند خوانی کو روک دیجئے۔ طلبہ سے کہیے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود اشیاء کے نام آپ کو بتائیں۔ طلبہ سے کہیے کہ وہ آپ کو اپنے پسندیدہ کھانے پینے کی چیزوں کے نام بتائیں، اپنے پسندیدہ جانوروں کی اور جگہوں کی چیزوں کے نام بتائیں۔ اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ تختہ تحریر پر 4 کالم متعارف کروا سکتے ہیں اس طریقے سے: شخص یا لوگوں کے نام، جگہ، جانور یا پرندہ اور چیز۔ اب آپ مختلف طالب علموں کو بلائیے اور ان سے کہیے کہ وہ اپنے پسندیدہ نام یہاں لکھ دیں۔ جب آپ یہ سرگرمی کروا لیں تو طلبہ کی توجہ اس جانب مرکوز کروائیے کہ بیٹا دیکھیے جو نام آپ نے یہاں پہ لکھے ہیں، جو لفظ آپ نے یہاں پہ لکھے ہیں، وہ سب نام ہیں، اور اردو گرامر یا اردو میں قواعد کی روح سے ناموں کو اسم کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ بچوں کو اسم کی تعریف متعارف کروا دیجئے۔ یاد رکھیں، تعریف کو یاد نہیں کروانا، صرف انہیں سمجھانا ہے کہ اسم ہے کیا۔ جب آپ نے اسم کا بتا دیا تو اب آپ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اس سبق کو دوبارہ پڑھیں اور دیکھیں یہاں پہ اسم کہاں کہاں ہے۔ حضرت اور یہ محمد، کیونکہ یہ نام ہے۔ علی روزانہ اپنی دادی اماں کے ساتھ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ بچوں سے پوچھیں اس میں کہاں کہاں پہ اسم ہے اس پورے صفحے پہ، اور طلبہ کو کہیں کہ وہ اسم کے نیچے چھوٹی سی ایک لکیر کھینچ دیں، خط کھینچ دیں۔ یہ کام کروانے کے بعد آپ ان کو کتاب کے صفحے پر جہاں پر یہ مشق دی گئی ہے، صفحہ نمبر 26 پر ہے، دیے گئے سبق سے 5 اسم تلاش کر کے لکھیں۔ یہیں پہ اسم کی تعریف بھی دی گئی ہے کہ کسی بھی شخص، جگہ، جانور اور چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب آپ بچوں سے کہیں کہ وہ پیچھے سے یہ جو انہوں نے خط کشیدہ کیے ہیں اسم، ان میں سے کوئی سے 5 اسم لیں اور یہاں پر لکھ دیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ نے گرامر کا کام، قواعد و انشاء کا کام سبق پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہی کرنا ہے۔ اب ہم نے پڑھایا ہے سبق، میں یہاں پہ آپ کو ایک نئی اور سرگرمی جو ہے وہ متعارف کروانا چاہوں گی، اور یہ سرگرمی ایک گروہی سرگرمی کہلاتی ہے۔ آپ نے اپنے کمرہ جماعت میں موجود طالب علموں کو 4 یا 5 گروہوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ ہر گروہ میں ایک طالب علم سمرائزر یعنی خلاصہ پیش کرنے والا، دوسرا طالب علم کویسچنر یعنی سوال پوچھنے والے کا کردار ادا کرے گا، جبکہ باقی کے بچے بنیں گے آنسررز یعنی جواب دینے والے۔ اب جب سبق ختم ہو جائے گا، آپ بچوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیں گے تو ہر گروہ میں ایک بچہ سمرائزر کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے لفظوں میں جیسے بھی وہ بات کر سکے، 2 جملے، 3 جملے، 4 جملے، اپنے ساتھیوں کو بتائے کہ آج ہم نے سیکھا کیا ہے۔ دوسرا بچہ جو ہے اسی سبق سے متعلق مختلف چھوٹے چھوٹے سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، علی کب اٹھتا تھا، دادی اماں جو تھیں وہ علی پر کیا پڑھ کر دم کرتی تھیں، اور علی کے اسکول میں جو ہے وہ کون سا مقابلہ منعقد ہونے جا رہا تھا، یعنی اس سے متعلق آپ نے بچوں کو کہنا ہے۔ 1 سوال بنائیں، 2 بنائیں، اور جو باقی کے بچے ہیں وہ ان سوالوں کا جواب دیں۔
شروع کے چند دنوں میں جماعت اول میں آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ جو سرگرمی ہے جماعت اول سے لے کر FSC تک، بلکہ اس سے آگے تک، یہ بہت مددگار ثابت ہوگی، کیونکہ جب بچے سمری خلاصہ پیش کریں گے تو ان کا جو خود اعتمادی ہے اور ان کی جو بولنے کی صلاحیت ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ بچے جب سوال پوچھ رہے ہوں گے، سوال بنائیں گے، تو سوچنے کا عمل، کرٹیکل تھنکنگ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بہتر ہو جائے گا، اور جو بچے جواب دے رہے ہوں گے وہ یقیناً کل اس قابل ہو جائیں گے کہ جب اسی سبق سے متعلق سوالات تحریری طور پر پوچھے جائیں گے تو انہیں پہلے سے اس کی تیاری ہو چکی ہوگی۔ شکریہ۔